کہ وہ بیوی پہلے شوہر کو ملے گی یا دوسرے شوہر کو ملے گی، تو اس کے اندر یہ بات سمجھ لیں، جب تک کہ شوہر کے ہم عمر لوگ زندہ ہیں یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ وہ 4 سال تک انتظار کرے اور اس کے بعد نکاح کر لیں۔ اب وہ 4 سال کب سے شروع ہوں گے؟ جب وہ گھر سے گیا ہے اس وقت سے، اور یا اس کے 15 دن بعد سے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست نے کمنٹ کیا کہ اور اس کے اندر یہ پوچھا کہ ایسا شخص جو غائب ہو گیا ہے، شادی شدہ ہے، اب وہ پتہ نہیں کہاں پر ہے، لاپتہ ہے، مر گیا ہے، زندہ ہے، کوئی اس کے بارے میں علم نہیں ہے، ڈھونڈا بھی گیا تب بھی نہیں مل رہا، آیا اس کی بیوی جو ہے وہ اب دوسرا نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ کب کرے گی وہ نکاح؟ اور اس بارے میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بھی ایک ڈرامے کے اندر جو ہے نا یہ آج کل بتلایا جا رہا ہے کہ ایک عورت کا شوہر گم ہو گیا، یہ ڈرامے کی بات کر رہا ہوں نا، کہ اس کے اندر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ شوہر بیوی کا شوہر گم ہو گیا اور اس نے 2 سال بعد یا 3 سال کے بعد شادی کر لی، اور اسی طرح اب وہ شوہر آ جائے تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ ظاہر اب ڈراموں سے تو یہ معلوم نہیں ہوگا نا، ڈرامہ تو ڈرامہ ہی ہوتا ہے، انہوں نے تو اپنے ڈرامے کو چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ کہانی بنانی ہے، لیکن آیا اس کے اندر اصل مسئلہ کیا ہے؟ عورت شادی کب کر سکتی ہے؟ کتنے سال کے بعد شادی کرے گی؟ اور اگر دوسرا سوال کہ اگر اس نے شادی کر لی اتنی مدت کے بعد جتنی مدت شریعت کہتی ہے، اور اس کے بعد پھر شوہر آ گیا پہلے والا، تو کیا کرے گی؟ وہ عورت جس کا شوہر گم ہو گیا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ اس شوہر کا حکم کیا ہے، عورت کب نکاح کرے گی، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جس عورت کا شوہر گم ہو گیا اس کا حکم کیا ہے۔ چاروں ائمہ کے نزدیک اس شوہر کا حکم یہ ہے کہ اس کے مال کے بارے میں، اس شوہر کے مال کے بارے میں اس شوہر کو اس وقت تک زندہ تسلیم کیا جائے گا جب تک کہ اس کے ہم عمر لوگ زندہ ہیں۔ جب اس کے ہم عمر لوگ مرنا شروع ہو جائیں یا مر گئے تو پھر سمجھیں گے اس کو بھی مردہ تصور کر کے اس کے مال کے اندر اب میراث تقسیم ہوگی، اس کے مال کو بطور میراث کے تقسیم کر دیا جائے گا۔ اب رہا کہ اس کی جو بیوی ہے وہ نکاح کب کرے گی، 10 سال بعد، 4 سال بعد، 3 سال بعد، تو اس کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ چاروں ائمہ کے نزدیک وہی حکم ہے اس عورت کے لیے کہ جب تک کہ شوہر کے ہم عمر لوگ زندہ ہیں یہ نکاح نہیں کر سکتی، اور جب اس کے ہم عمر لوگ مرنا شروع ہو گئے تو پھر سمجھیں گے اس کو بھی مردہ تصور کر کے کہ یہ بھی مر گیا ہے، تو پھر عورت کو یہ حکم دے دیا جائے گا کہ اب وہ کسی دوسری جگہ نکاح کر لے۔ لیکن اس مسئلے کے اندر بہت زیادہ مشکل ہے کہ اس میں مدت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، 30 سال بھی بن سکتی ہے، جیسے کہ بعض ائمہ کے نزدیک 90 سال بھی ہے کہ عورت بیٹھ کر 90 سال انتظار کرے۔ تو اب اس میں ضرورت شدیدہ کی بنا پر عورت کو یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پر یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ 4 سال تک انتظار کرے اور اس کے بعد نکاح کر لے۔ اب وہ 4 سال کب سے شروع ہوں گے؟ جب وہ گھر سے گیا ہے اس وقت سے، اور یا اس کے 15 دن بعد سے نہیں۔ وہ کب سے شروع ہوں گے؟ سب سے پہلے جب شوہر گم ہو گیا تو عورت جائے گی عدالت کے اندر، وہاں پر جا کر جو ہے نا وہ اپنا نکاح نامہ یا اپنا نکاح ہونا اس سے ثابت کر دے گی کہ فلاں وقت، فلاں دن، فلاں سال اس شخص سے میرا نکاح ہوا اور اب یہ لاپتہ ہے، نہیں مل رہا اور اس کی کوئی خبر نہیں ہے، زندہ ہے یا مردہ کوئی خبر نہیں ہے۔ اب قاضی جو ہے اس کے نکاح کو دیکھے گا اور اس کے بعد خود بھی جو ہے نا وہ گمشدہ جو شوہر ہے اس کے لیے تفتیش کرے گا، اس کو ڈھونڈے گا۔ جب نہیں ملے گا شوہر، اب لاپتہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں چل رہا، تو پھر اس وقت سے 4 سال شروع ہوں گے۔ 4 سال کی ابتدا اس وقت سے شروع ہوگی کہ قاضی اس عورت سے کہے گا تم 4 سال انتظار کرو
اور 4 سال کے بعد تم شادی کر سکتی ہو۔ ہاں، اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ 4 سال کے بعد پھر یہ عدت وفات بھی گزارے گی، اس لیے شوہر کو مردہ تسلیم کر لیا گیا نا۔ 4 سال کے بعد شوہر کو مردہ تسلیم کر لیا، یہ مسئلہ پہلے بھی گزرا۔ تو اب جو ہے نا یہ عورت عدت وفات 4 مہینے 10 دن قرآن کے مطابق گزارے گی اور پھر کہیں شادی کرے گی۔ ہاں، یہ ہے کہ اب دوبارہ اس کو عدت ختم ہونے کے بعد جب 4 سال گزر گئے تو پھر 4 سال گزر گئے، 4 سال گزرنے کے بعد دوبارہ عدالت آنے کی ضرورت اس کو نہیں آئے گی۔ ہاں، بس یہ ہے کہ وہ اپنی عدت گزارے 4 مہینے 10 دن اور پھر کسی اور جگہ کسی دوسرے شوہر سے شادی کر لے۔ اور اگر پہلا شوہر واپس آ گیا، یہ بھی موجود ہے، دوسرا جس سے شادی کر لی، اب 2 ہیرو ٹکرا رہے ہیں، یہ کہے گا میری بیوی ہے، وہ کہے گا میری بیوی ہے۔ اب یہاں پر شریعت کیا کہتی ہے؟ مسئلہ کیا ہے اس کے اندر کہ وہ بیوی پہلے شوہر کو ملے گی یا دوسرے شوہر کو ملے گی؟ تو اس کے اندر یہ بات سمجھ لیں کہ اگر عورت نے عدالت میں جب جو ہے نا وہ رٹ دائر کی کہ میرا شوہر غائب ہو گیا ہے، قاضی نے کہا 4 مہینے گزارنے کے بعد، عدت گزارنے کے بعد نکاح کر لو، اس نے نکاح کر لیا اور نکاح کے فوراً بعد ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، رخصتی کے وقت یا پہلے، رخصتی سے پہلے شوہر اول آ گیا، یعنی پہلا شوہر آ گیا، شاید نکاح ہو گیا، جیسے فلموں میں آپ سین دیکھتے ہیں نا کہ نکاح ہو رہا ہے اور جناب اس کا عاشق آ گیا، تمہارا پہلا شوہر آ گیا، اس نے کہا کہ بھائی نکاح ہو گیا، ہاں یہ تو میری بیوی ہے، تو یہ پہلا اس کا دوسرے شوہر کا نکاح باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور شوہر اول یعنی پہلا شوہر اپنی بیوی لے کر گھر چلا جائے گا، تو یہ پہلے شوہر کو مل جائے گی۔ یہ مسئلہ ہے اس کے اندر کہ وہ پہلے شوہر کی بیوی ہی رہے گی اور اس کے اندر اس کو مہر بھی دوبارہ نہیں دینا پڑے گا۔ اور اگر عورت نے دوسرے شوہر سے شادی کی، نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد صحبت بھی ہو گئی، نکاح کے بعد صحبت بھی ہو گئی، تو دوسرا شوہر آ گیا، پہلا شوہر آ گیا، پہلا شوہر آ گیا، اب کس کو ملے گی؟ پہلے کو ملے گی یا دوسرے کو ملے گی؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ دوسرے کو ملے گی، خلوت صحیحہ ہو گئی، صحبت ہو گئی نا، اب یہ دوسرے کو ملے گی۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں صحبت ہو چکی ہے، نکاح ہو چکا، صحبت ہو چکی، صرف نکاح ہوا صحبت نہیں ہوئی، دونوں صورتوں میں پہلے شوہر کی بیوی رہے گی، پہلے شوہر کو ہی ملے گی، اس لیے کہ اس کا حق زیادہ ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔